ناصر بے چینی سے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ اسے اصل میں بوا کی بات پر بہت غصہ آیا۔ پوری رات وہ ٹھیک سے سو بھی نہیں سکا۔ یہ ٹھیک ہے کہ میرے مالی حالت کچھ ٹھیک نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ایک بیوہ اور 2 بچوں کی ماں سے شادی کر لوں۔ اب تو نوکری کا بھی پکا آسرا ملا ہے۔ اس نے کچن میں جا کر چائے بنائی، ایک کپ امی کو دیا اور خود بھی بیٹھ کر پینے لگا۔ لگتا ہے تمہیں بوا کی بات بہت بری لگی ہے، امی نے آہستہ سے کہا۔ تو کیوں نہ لگتی؟ اس نے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ امی نے ایک آہ بھری اور خاموش ہو گئیں، پھر ذرا ٹھہرنے کے بعد بولی، جو تمہاری مرضی بیٹا، میں تو چاہتی ہوں کہ تمہارا گھر بس جائے میرے بعد۔ اللہ نہ کرے امی۔ ناصر نے تڑپ کر ان کی بات کاٹی اور ان کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ ناصر نے باہر جا کر دیکھا تو اس کا دوست طارق کھڑا تھا۔ ناصر کو کچھ ناگواری کا احساس ہوا۔ وہ طارق سے بچنے لگا تھا، کیونکہ وہ غلط صحبت میں بیٹھنے لگا تھا اور بری عادتوں کا شکار ہو گیا تھا۔ کیا ہوا بھائی؟ طارق اندر آتے ہوئے بولا۔ وہ جانتا تھا کہ ناصر کی بہنوں کی شادی ہو گئی ہے اور ایک بوڑھی ماں بیمار ہے جو اپنے کمرے میں ہی ہوتی ہے، اس لیے بے تکلفی سے اندر آ گیا۔ چائے تو پلا دو یار، اس نے کرسی پر دھپ سے خود کو گراتے ہوئے کہا۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ ناصر کچن سے کپ میں چائے لاتے ہوئے بولا۔ طارق نے جینس کے ساتھ میلی سی شرٹ پہنی ہوئی تھی، آنکھیں تھوڑی لال تھیں اور اب اس نے سگریٹ سلگا لی تھی۔ بتاؤں گا تو مارو گے، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ چھوڑ کیوں نہیں دیتے یہ حرکتیں؟ ناصر نے ملامت بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ پھر کیا کروں، تمہارے جیسی زندگی گزاروں؟ اس نے ایک طنزیہ نگاہ اس کے اجڑے ہوئے ویران گھر پر ڈالی۔ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ گناہ سے بہتر ہے کہ شادی۔ ہا ہا ہا، طارق نے کہا لگایا۔ شادی یعنی رشتہ، منگنی، انگوٹھی، کھانا، تحفے، گھر، کمرہ، فرنیچر، زیور، لین دین، وہ کڑوے لہجے میں کہتا چلا گیا۔ بات یہ ہے پیارے، اس نے سگریٹ کی راکھ چڑھاتے ہوئے کہا، شادی بہت مہنگی ہے اور گناہ بہت سستا۔ اس نے سگریٹ کو فرش پر پھینکا اور مسلتے ہوئے چائے پیے بغیر چلا گیا۔ ناصر وہیں بیٹھا سگریٹ کی راکھ کو دیکھتا رہا۔ اسے لگا جیسے کسی نے اسے راکھ بنا کر جوتے سے مسل دیا ہو۔ ناصر کی ماں کی ڈیتھ اس کے بچپن میں ہی ہو گئی تھی۔ اس کے باپ نے دوسری شادی کر لی، لیکن پروین ایک روایتی سوتیلی ماں ثابت نہ ہوئی۔ اس نے ناصر کو بالکل اپنے سگے بچے کی طرح پالا۔ ناصر کو بھی ان سے ایسی ہی محبت تھی۔ پروین کی 2 بیٹیاں ہوئیں اور سب نے بہت پیار محبت سے وقت گزارا۔ ان کے مالی حالات اتنے اچھے نہیں تھے۔ اس پر یہ ستم ہوا کہ ابھی ناصر پڑھ ہی رہا تھا کہ اس کے باپ کی ڈیتھ ہو گئی اور ماں اور 2 بہنوں کی ذمہ داریاں اس کے اوپر آ گئی۔ اس نے پڑھائی جاری رکھنے کی کوشش کی، لیکن اپنے ارادوں میں کامیاب نہ ہو سکا اور گھر چلانے کے لیے محنت کرنے لگا۔ اسی دوران اس کی زندگی میں زارا آئی، لیکن وہ ایک حقیقت پسند لڑکی تھی۔ اس نے اپنے خواب ناصر کی غریبی اور ذمہ داریوں پر قربان کرنے کے بجائے اپنی راہ ہی بدل لی۔ کوئی پروفیشنل ڈگری نہ ہونے کی وجہ سے وہ کوئی مناسب جاب حاصل کرنے میں ناکام رہا اور کئی چھوٹی موٹی جاب کرتا رہا۔ جیسے تیسے کر کے بہنوں کی شادیاں بھی ہو گئیں۔ اب امی کی خواہش تھی کہ ناصر کی بھی شادی ہو جائے۔ وہ خود بھی بیمار رہنے لگی تھی اور گھر سنبھالنا ان کے لیے دشوار ہو گیا تھا۔ زارا کے بعد ناصر کو کسی سے محبت نہیں ہوئی، لیکن اس کی یہ خواہش ضرور تھی کہ وہ کسی اچھے گھرانے کی پڑھی لکھی لڑکی سے اس کی شادی ہو جائے۔ بوا جس گھرانے میں ناصر کی بات چلاتی، وہ لوگ ناصر کے مالی حالت جان کر رشتہ دینے سے انکار کرتے تھے۔ پھر بوا نے ایک نوجوان بیوہ کا ذکر کیا جس کے جوان شوہر کی اچانک موت ہو گئی تھی اور اس کے 2 چھوٹے بچے تھے۔ اس کا کوئی نہیں تھا۔ اس پر ناصر بری طرح چڑھ گیا۔ شام کو اس کی دونوں بہنیں آ گئیں، ایک پلاؤ بنا کر لائی، دوسری شامی کباب۔ ناصر نے کئی دنوں بعد مزے سے مزیدار کھانا کھایا۔ بھائی جان، آپ کی شادی ہو جانی چاہیے، امی جان بھی بیمار رہنے لگی ہے۔ شادی ان سے کوئی کرے بھی تو اتنا اچھا تو ہے میرا بھائی، سیما تڑپی۔ صرف اچھا ہونا کافی نہیں ہے، اور بھی بہت کچھ چاہیے۔ سیما چپ ہو گئی۔ اس نے اپنے شوہر سے ناصر کے لیے اپنی نند کی بات کی تو اس نے ایسا کوئی امید بھرا جواب نہیں دیا، بلکہ اعتراض کیا کہ ناصر کے پاس کوئی پرماننٹ جاب نہیں اور گھر بھی کرائے کا ہے۔ لیکن اس نے بھائی کو کچھ نہیں بتایا۔ اس کے پاس بہت سے پیسے تھے۔ وہ امی کی دوا لینے چلا گیا۔ واپس آیا تو راحیل اور سیما کی باتیں سن کر ٹھٹک گیا۔ سب کہنے کی باتیں ہیں، کبھی کسی غریب لڑکی کے لیے شہزادہ نہیں آتا، راحیلہ نے کہا۔ ناصر چونک گیا۔ راحیلہ کا شوہر امیر نہیں تھا، لیکن ایسا غریب بھی نہیں تھا، بس ٹھیک ٹھاک ہی تھا۔ تو کیا راحیلہ نے کسی شہزادے کے خواب دیکھے تھے؟ ناصر سوچنے لگا۔ کیا اس کی بہنوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے؟ اسے تو یوں ہی لگتا تھا کہ ان کے حالات کے حساب سے بہنوں کی شادی اچھی جگہ ہو گئی ہے اور شہزادیاں بھی جھوپڑیوں میں نہیں آیا کرتی۔ سیما نے تلخی سے کہا۔ یہ جملہ ناصر کے دل میں تراجو ہو گیا۔
وہ کس امید پر کسی شہزادی کے خواب دیکھ رہا تھا۔ راحلہ اور سیما کے جانے کے بعد گھر میں سناٹا ہو گیا۔ اس نے ماں کو دوائی کھلا کر ترنت سلا دیا اور خود باہر گلی میں نکل آیا اور ادھر ادھر گھومنے لگا۔ اس کا دل اداس اور بوجھل تھا۔ رات گئے تک وہ باہر پھرتا رہا اور گھر آ کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ رہ کر دماغ میں طارق کا جملہ گونجتا، شادی مہنگی ہے اور گناہ سستا۔ پھر سیما کا جملہ، شہزادیاں جھوپڑی میں نہیں اترا کرتی۔ صبح وہ امی کو ناشتہ کروا رہا تھا کہ رشتے والی بوا آ گئیں۔ تو پھر تم نے کیا سوچا بیٹا؟ انہوں نے آتے ہی ناصر سے پوچھا۔ وہ چپ چاپ امی کا منہ دیکھنے لگا۔ آخر کار اس کی ماں ہی بولی، بوا کیا خرابی ہے میرے بیٹے میں؟ پڑھا لکھا ہے، دیکھنے میں اچھا ہے اور کما بھی لیتا ہے۔ اللہ مستقل روزگار کا انتظام بھی کر دے گا۔ کوئی مناسب لڑکی ہو۔ ہم کب کہہ رہے ہیں کہ کوئی شہزادی ہو؟ برا نہ ماننا بھائی، ہر لڑکی اپنے گھر کی شہزادی ہی ہوتی ہے۔ لڑکی کم پڑھی لکھی اور کم حیثیت والے گھر کی بھی ہو تو وہ بھی چار چیزیں دیکھتے ہیں۔ میں تو کہتی ہوں کہ یہ بچی بڑی اچھی ہے، سرکاری اسکول میں نوکری بھی کرتی ہے، عمر بھی کم ہے۔ بیچاری کی قسمت میں چھوٹی سی عمر میں ہی بیوگی لکھی ہوئی تھی۔ 2 چھوٹے بچوں کا ساتھ ہے اور دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ بوا جذبات میں بولتی چلی گئی، لیکن ناصر ہچکچایا۔ وہ کوئی فیصلہ کرنے پہ مجبور تھا۔ تمہارے بھلے کو کہتی ہوں میاں، تمہاری ماں سے پرانی دوستی ہے میری، ورنہ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ ناصر سوچ میں ڈوبا رہا، پھر جیسے اچانک چونکا۔ امی، آپ نے ابو سے شادی کیوں کی تھی؟ ہمارے زمانے میں اور ہمارے گھرانوں میں جہاں ماں باپ شادیاں کرواتے تھے وہیں ہو جاتی تھی۔ امی نے آہستہ سے کہا۔ آپ نے ہاں کیوں کی؟ میں اوسط درجے کی لڑکی تھی، شکل و صورت بھی عام سی تھی اور بہنیں بھی تھیں۔ ماں باپ غریب تھے۔ تمہارے ابو کا رشتہ تو بہت اچھا تھا اور بیٹا ان کی عمر بھی اتنی زیادہ نہیں تھی، بیوی زندہ نہیں تھی اور ایک چھوٹا سا بچہ تھا، وہ بھی اتنا پیارا۔ امی نے محبت سے ناصر کو دیکھا۔ اور خدا گواہ ہے بیٹا، میں آج تک اپنے فیصلوں پر نہیں پچھتائی۔ ناصر نے محبت سے انہیں گلے لگا لیا۔ جب آپ ایک بنا ماں کے بچے کی ماں بن سکتی ہیں تو میں 2 معصوم اور یتیم بچوں کا باپ کیوں نہیں بن سکتا؟ آپ بوا کو بلوا کر میرے رشتے کے لیے ہاں کر دیں۔